سامعین اور ناظرین، یہ نور حسن رضا خانی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ رضا خناسیت اس کی پوجا کرتی تھی مناظر کے نام سے۔ آج اس کی حالت دیکھ لیں، میری آواز سنتے ہی اس پر کپ کپی آ جاتی ہے، اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ساتھی کو فون کرتا ہے، وہ ہمیں لیتے ہیں لائن پہ، یہ حالت اس کی ہوتی ہے۔ اور کیا حالت ہوئی اور کس طرح 3 دفعہ گرتے پڑتے اور زخمی ہوتے ہوئے بھاگا، سامعین اس کو آپ دیکھیں۔ پھر شرائطوں میں ٹائم ضائع کرو گے، پہلے بھی شرائطوں میں ٹائم ضائع کیا، پھر میرا تو دعویٰ ہے نا کہ یہ 4 کافر ہیں، ان کو کوئی مسلمان ثابت نہیں کر سکتا۔ جب فون کرتے ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں۔ نور حسن، جب فون کرتے ہو اور جب کفر ایمان پہ بات کرنے آتے ہو تو پھر شرائط طے کرنے میں تمہیں خوف کیوں؟ ارے میرا دعویٰ ہے نا، پہلے بھی تم دیکھو میں نے کیا کہا تھا، ان مفتی صاحب کو میں پہلے کہہ چکا تھا کہ ٹائم ضائع کریں گے، اور دعویٰ میرا ہے۔ ضائع تم کرتے ہو؟ دعویٰ میرا ہے۔ کیا ہے میرا دعویٰ؟ کہ دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں یہ کافر ہیں۔ اچھا، جو تم کو جو بولنا ہے بولو، لیکن 3-4 شرائط رہیں گی۔ ایک تو کہ جو بھی تم دعویٰ کرو گے، ٹھیک ہے، اگر وہی مسلمان ثابت ہو گئے تمہارے گھر سے، اس کو تم کافر ثابت کرو گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے 3 منٹ تمہاری رہے گی، 3 منٹ میری رہے گی۔ تیسری یہ ہے کہ جو بھی حوالہ دو گے پرسنل، دیکھو بول رہا ہے میں منٹوں میں بات پوری نہیں ہوتی، پہلے بھی تم نے یہی کیا، پہلے بھی یہی کیا۔ ارے اصول سے بات پوری نہیں ہو پاتی ہے اور بات ضائع ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ضائع نہیں، ارے اصول سے بات کرنا ہوتا ہے، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ایک کام کر، مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل اصول کے تحت بات کر رہے ہیں آپ، اصول سے بات کریں۔ اگر تم ثابت کر کو دکھا دو، نور حسن اصول سے بات کرو، اصول سے بات کرو۔ ایک منٹ مفتی صاحب، قرآن و حدیث کا مخالف مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ بات نہیں، بس شرائط بھاگ کیوں رہے شرائط؟ ہاں، یہ بھی شرائطوں میں ہے، یہ بھی شرائطوں میں ہے۔ ہاں تو یہ شرائط نہیں، یہ سوال ہے، شرائط نہیں۔ تم کو پتہ نہیں شرائط کس کے سوال کیسے کرتے ہیں؟ شرائطوں میں رکھ رہا ہوں نا اس کو، یہ سوال قرآن و حدیث کا مخالف مسلمان یا کافر؟ ابھی خاموش رہو، میں تم گفتگو کرو گے مناظرہ کرو گے؟ تم بتاؤ گفتگو کرو یا مناظرہ کرو گے؟ گفتگو کرو گے؟ تم بتاؤ، تم مناظر بن کے آئے ہو کہ گفتگو کرنا آئے ہو؟ تم سے پوچھ رہا ہوں میں، تم نے فون کیا ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم نے فون کیا ہے، تم نے فون کیا ہے، بات کرو گے اس انداز میں، میں بات کر رہا تم ہوں۔ نے فون کیا ہے، تم بتاؤ مناظرہ کرو یا گفتگو کرو؟ اس جاہل مفتی کو میں نے کال کیا تھا تمہارے۔ دیکھو بدتمیزی مت کرو، حضرت خاموش رہے، حضرت خاموش رہے، حضرت خاموش رہے ہیں آپ، حضرت خاموش، حضرت معذرت کرتا ہوں۔ شاید بخار نہ آ گیا ہو۔ نور حسن بدتمیزی، نور حسن دماغی حالت خراب ہے، دماغی توازن خراب ہو گیا ان کا۔ جلال الدین صاحب نے ایسا دھویا ان کو۔ نور حسن گھبراؤ مت، بدتمیزی مت کرو۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ بدتمیزی تمہارے اس مفتی نے کی ہے۔ بدتمیزی مت کرو۔ دیکھو ایک اور چیز، ایک بات سنو نور حسن، کیا مفتی ایک منٹ مدرسے میں اس مفتی نے لیٹرینیں صاف کی ہیں کیا، جو تم جاہل کو بلا کے لے نور گئے؟ حسن ایک بات تم کو شاید مناظرہ، تم عالم ہو کے مفتی ہو، یہ بتاؤ حضرت دیوبندی۔ میری بات سنو نا، میری بات سنو نا، تم عالم ہو کے مفتی ہو، کیا ہو تم؟ نہیں ادھر سے بکواس، تم ٹائم ضائع تم کر رہے ہو، ٹائم ضائع تم کر رہے ہو، تم مفتی ہو، یہ بتاؤ پہلے مجھے۔ تم ٹائم ضائع، تم تو خود عالم مفتی حافظ کچھ نہیں ہو، تم مفتی ہو کہ یہ تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری بات سنو، ٹائم برباد مت کرو، ٹائم برباد مت ہے کرو۔ نا نور حسن، تمہارے جماعت میں ایسے ایسے نور حسن، جاہلوں کو بلا کے لے جا رہے ہیں۔ نور حسن ٹائم برباد مت کرو۔ لیٹرینیں صاف کریں گے اس بندے نے۔ نور حسن بدتمیزی مت کرو۔ نور حسن تمہاری کتاب میں لکھا کر رہا ہوں، حقیقت بول رہا ہوں، اور حقیقت نور حسن بدتمیزی مت کرو۔ کڑوی ہوتی ہے۔ نور حسن تمہارا مولوی پیر کرم شاہ یہ پیر کرم شاہ، رکو ہاں فون چالو رکھیں۔ مولوی لکھا ہے، کتاب کا نام پیر کرم شاہ کی کرم فرمائی، اس میں لکھا ہے اس کا مولوی گو ہوتا ہے، پاخانہ ہوتا ہے، بتاؤ، اور یہ دوسرے کو بولتا ہے۔ اس مردود میں ہمت نہیں ہے میرے سے بات کرے، بولتے رہو پرسنل پہ کروں گا۔ ادھر بول رہا ہے کہ جاہل ہے، اور ادھر بولا تیرے پرسنل بات کروں گا، بول رہا ہے وقت ضائع کرتا ہے شرائط میں۔ خود مردود سے میں پوچھ رہا ہوں، تو بتا، تو گفتگو کرے گا مناظرہ کرے گا؟ اگر مناظرہ کرے گا شرائط ہے اس کے لیے، اور گفتگو کرے گا تو پھر اس کے لیے اور الگ ہی ہے راستہ ہے میرے سامنے۔ بات تو کرے نا۔ یہ میرا نام سن کے اتنا گھبراتا ہے نور حسن کہ اس کا پسینہ اس کا تمام تیل نکل جاتا ہے۔ اس مردود میں کچھ ہے ہی نہیں، صرف ذلیل ہونا آتا ہے۔ اس نے خود فون کیا گا حضرت؟ جی حضرت چلے گئے، حضرت بھاگ گیا۔ نہ بھاگ گئے، فون کرے گا نہیں، یہ بولتا ہے تمہارا پرسنل فون کروں گا، یہ فون نہیں کرے گا۔ اس کا نمبر پہ بھیج دیتا ہوں آپ کو، نمبر تو ہے میرے پاس لیکن اٹھائے گا نہیں یہ۔ آپ لگائیں آپ اسے، بولو بھاگا بس کی بات نہیں ہے۔ بھاگ مت، یہیں بات کر دو، بھاگ مت
نور حسن بھاگ مت, میں تجھے پرسنل کال کر رہا ہوں. بھاگ مت, اچھا بات سن, کر. میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو تمہارے یہ دیوبند کے 4 کافر ہیں, یہ پکے کافر ہیں. ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں مسلمان مانتا ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, اب دعویٰ میرا ہے تو جواب بھی میرا ہوگا. ٹھیک ہے, سوال جو ہے چھوٹا ہوتا ہے اور جواب بڑا ہوتا ہے نا, صحیح ہے. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ یہ سوال بھی تیرا, جواب بھی تیرا. کہاں لکھا ہے؟ سوال بھی تیرا, جواب بھی تیرا. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں سوال چھوٹا ہوتا ہے, جواب بڑا ہوتا ہے. مطلب سوال بھی تیرا, جواب بھی تیرا. دعویٰ ہے, ایک منٹ, میرا جو دعویٰ ہے تو وہ پہلے یہ بتا, ہے کہ گفتگو کرے گا, گفتگو کرے گا, مناظرہ کرے گا؟ تو مناظر بن کے آیا کہ گفتگو کرنا ہے, یہ بتا. میں تو مناظر ہوں. تو مناظر ہے؟ ہاں. کس نے بنایا تجھے مناظر؟ تیرا زبیر امجدی نے دیوبند سے لیٹر پیڈ لایا ہے, اور اس میں اسے کہا کہ علی اصغر دیوبند کا معتبر مناظر. بول. تو بھی تو لکھ دیتا ہے, کسی عام آدمی کو تو مفتی بنا دیتا ہے, تو مناظر بنا دیتا ہے. تیرا اچھا مطلب جس طرح تو اپنے متعلق سمجھتا ہے, میرے متعلق بقول تیرے میں جھوٹا ہوں, تیرا مولوی جھوٹا ہے, زبیر امجدی جھوٹا ہے. واہ. ایک لڑائی جھگڑے میں تجھ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ مناظرہ کرے گا یا تو گفتگو کرے گا؟ میں مناظر ہوں, مناظرہ کروں گا. تو گفتگو کرے گا یا مناظرہ کرے گا؟ بتا, جواب دے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان 4 کافروں کو کافر مانتا ہوں. تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے خبیث؟ ابے سور, بے مردود, تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ مردود تیلی کہیں کا ڈرائیور. بے مردود, تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں مناظرہ کرے, گفتگو کرے, جواب دے اس کا. تو ابے مردود, پہلے تو بتا مناظرہ کرے گا یا گفتگو کرے گا؟ بعد میں تو کسی مسلمان کافر کا پہلے بتا کہ تو مناظرہ کرے گا یا گفتگو کرے گا. پہلے بتا مناظرہ کرے گا یا گفتگو کرے گا, پہلے بتا. تو میرے سے بتا. بکواس نہیں, میں تو بکواس تو کر رہا ہے. پہلے مناظرہ کرے گا یا گفتگو کرے گا؟ دونوں میں سے بتا. تو کیا کرے گا؟ تو کو کافر ثابت کروں گا. گفتگو کرے گا, مناظرہ کرے گا؟ تو انشاءاللہ. تو گفتگو کرے گا, مناظرہ کرے گا؟ ان 4 کافروں کو کافر تو مناظرہ کرے گا, گفتگو کرے گا؟ دنیا دیوبندیت میں ارے تو مناظرہ کرے گا, گفتگو کرے گا؟ کی روشنی میں تو فون کاٹے کیوں بھاگا تھا؟ تو فون کاٹے کیوں مردود ہیں تیلی؟ فون کاٹے کیوں؟ میں ادب سے سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. یہ مردود سننے تیار نہیں, نہ کسی سوال کا جواب دے رہا ہے. یہ نہ حافظ ہے, نہ عالم ہے, نہ مناظر ہے, یہ تیلی ہے, رکشہ ڈرائیور ہے, اور آ رہا ہے اور اللہ والے کو کافر ثابت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے. اللہ والے صحابہ آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے. یہ مردود فرقے کا تکفیری جماعت, تکفیری ٹولہ, نفرتی چنٹو, تیلی رکشہ ڈرائیور ہو کر کے نور حسن مسلمان کے اکابر کو, اللہ کے ولی کو حبر العلم اور بحر العلم, یہ ان کے ہاں مانا گیا ہے, ان کو کافر کہہ رہا ہے مردود. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, پہلے بتا تو مناظرہ کرے گا, گفتگو کرے گا؟ بس ہو گیا. بھاگ مت, مناظرہ کرے گا, گفتگو کرے, بتا پہلے. بھاگے گا بس. بھاگ مت. بھاگ گیا. پھر لگائیں مردود کو, پھر لگائیں اس کو جینا حرام کر دیں, اس کا جینا حرام کرے مردود. دو دفعہ بھاگا, تو 2 دفعہ بھاگا فون کاٹ کر کے. رکشہ ڈرائیور نور حسن تیلی, میں پوچھ رہا ہوں کہ تو مناظرہ کرے گا یا گفتگو کرے گا؟ میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اچھے انداز میں کرنا چاہتا ہوں, مگر یہ لایانی باتیں کر رہا ہے, فالتو کی باتیں کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کافر مانتا ہوں, اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اللہ رسول کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں. 2, ایک ان کا مفتی ہے اور ایک یہ جاہل, جہالت سے بھرپور بھرا ہوا اصغر دیوبندی. آپ سب جانتے ہوں گے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں ان 4 کافروں کو کافر مانتا ہوں. اب یہ ادھر ادھر کی جو ہے دوڑ لگا رہا ہے. قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ جواب دیجئے. اب بولوں میں؟ پہلے اس کا جواب چاہیے. نہیں, میرا 3 منٹ, تمہارا 3 منٹ ہے. میں اپنی باری میں بولوں گا تو میں باری میں بولنا. نہیں کہہ رہا ہوں میں, پہلے مجھے اس بات کا جواب چاہیے. 3 منٹ. یہ سوال جواب کا دکان نہیں ہے, سوال جواب دکان نہیں ہے. 3 منٹ خاموش رہو. تیری چلاکی یہاں چلے گی نہیں. پتہ ہے تجھے؟ یہ بتاؤ کہ یہاں مجھے پتہ ہے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کو بتاؤ.
مجھے معلوم ہے نا کہ تو بھگوڑا ہے اور تو ادھر ادھر کو دیواریں پھاندتا پھرتا ہے, چاروں طرف کو باؤنڈری گھومتا ہے, معلوم ہے نا مجھے, اور تیرے سے بڑا جھوٹا اور مکار کوئی ہوگا نہیں اس دنیا میں. سامعین دیکھ رہے ہیں آپ, سامعین دیکھ رہے ہیں میں کس طرح گفتگو کر رہا ہوں. اس کی مخالفت کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں میں کس طرح سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن مجھے بولے نہیں دے رہا ہے. میں تو قرآن و حدیث کی بات کر رہا چل ہوں. خاموش. اب سامنے حضرت اب میں بول رہا ہوں. حضرت سنیں, حضرت میرا 3 منٹ دیکھیں, حضرت میرا 3 منٹ. حضرت اب میں بول رہا ہوں. سامعین یہ نور حسن کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کروں گا, ٹھیک ہے, مناظرہ نہیں کرے گا. اب میرے حضرت میرا 3 منٹ دیکھنا, اب اس کو 3 منٹ دی جائے گا انشاءاللہ. اس نے سوال کیا ہے, جبکہ اس کا احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے نور العرفان کے اندر کہ اس سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے معلوم ہوا کہ مد مقابل کی ہر دلائل اور ہر سوال کا جواب دینا نہیں چاہیے. شیطان نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب نہیں دیا اور مردود قرار دے کر کے اسے نکال دیا. دیکھو سامعین, دیکھو بول رہا ہے, میرے بیچ میں بول رہا ہے. سامعین اب اس نے کہا میں گفتگو کروں گا, تو اس کی کتاب حسام الحرامی پن کتاب مع تمہید ایمان میں صفحہ نمبر 75 میں لکھا ہوا ہے, اعنی بہ کل مدعن للاسلام منکر لشیء من ضروریات الدین کافر بالیقین وفی الصلاۃ خلفہ وعلیہ والمناکحۃ والذبیحۃ والمجالسۃ والمکالمۃ. اس میں لکھا ہوا ہے دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو, یعنی یقیناً منکر ہو, یقیناً کافر ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنے, اس کے جنازے کے نماز پڑھنے, اس کے ساتھ شادی بیاہ کرنے, اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے اور اس کے پاس بیٹھنے, اس کے پاس بیٹھنے اس کے بات چیت کرنے اور تمام معاملات میں اس کا حکم بعین ہی وہی ہے جو مرتدوں کا ہے. یعنی اس کے ہاں دیوبندی کافر ہے, کہ جس طرح ابھی کہہ رہا ہے کہ کافر ہے, پکا کافر کہہ رہا ہے, تو اس کا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے ان سے گفتگو کرنے والا مرتد ہے, مرتد. اسی لیے گھبرا رہا ہے کہ علی اصغر کو بولنے کا موقع نہ دیا جائے, یہ بس یہی بولتا جائے. ان کے تمام نفرتی چنٹو اور یہ نفرتی چنٹو کو تمام یہ خبیثانہ عقیدہ, یہ طریقہ ہے, عادت ہے, خبیث عقیدہ ہے کہ یہ بس بولتے جائے, خود سامنے والے کو بولنے نہ دے. کیونکہ پتہ ہے اس کو علی اصغر کو اگر 1 منٹ ہی بولنے دیا جائے گا تو اس کے اعلیٰ حضرت کی جو ہے خاک جو ہے پلید کر دے گا اور اس کو مزید کفر گھاٹ اتار دے گا. جس طرح ابھی نور حسن رضا خانی تیلی رکشہ ڈرائیور جو ہے سامعین کفر گھاٹ اتر گیا, بلکہ مرتد ہو گیا, مرتد اپنے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے. ان خبیثوں کو کیا ہو گیا ہے شرائط طے کر کے بات کرنے میں, اتنی بولنے کی ہمت نہیں ہے کہ مناظرہ کرے گا, گفتگو کرے گا. شرائط طے کر کے وصول کے دائرے کے اندر بات کرنے کی خبیث فرقے کے اندر, نفرتی چنٹو کے اندر, تکفیری ٹولے کے اندر ہمت کیوں نہیں ہے؟ یہ پھٹیچر رکشے کو لے کے اتنا بھاگتا ہے مردود گرتے پڑتے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا کون سی موت آ گئی اس کے اوپر, کون سی موت آ گئی اس کے اوپر. پھر لگاؤ فون اس کو, پھر لگاؤ, جینا حرام کرو مردود کا. نہیں اٹھا رہا ہے. آپ جب تک فارغ ہے نا اس کو فون لگاتے رہیں تاکہ اس کا جینا حرام ہو جائے, اس کا حگنا متنا بند کر دو آپ حرام خور کو. جی اتنے بڑے خبیث ہیں کچھ جو صبح نماز پڑھتے نہیں حرام خور لوگ اور فون لگا دیتے ہیں, اور ان کی ہمت نہیں کہ شرائط طے کر کے بات کرے, ادب سے بات. میں ادب سے بات کر رہا ہوں, نور حسن, لیکن ان مردودوں کو جو ہے عزت راس نہیں آتی, کچھ پتہ نہیں ہے, بس یوٹیوب چلانے کے لیے, پیسے لینے کے لیے مردود لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں. ابھی کئی لوگ آئے, میرے فون کیا, بس ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے. میں پیار سے بات کر رہا ہوں, بھائی تم کو اگر اسلامی گفتگو کرنی ہے تو تمہارے اندر اسلامی تہذیب کہاں چلی گئی؟ تہذیب کیوں نہیں ہے؟ خود کافر ہیں, یہی وجہ ہے ان کے اندر اسلامی تہذیب ہی نہیں ہے. اگر مسلمان ہوتے, اگر نبی کے عاشق ہو کے ہوتے, متبع رسول ہوتے, تو ضرور یہ اسلامی طریقے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام اخلاق کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں. یہ الحمدللہ اس طرف ہمارے اندر ہے, ہمارے اندر الحمدللہ. دیکھو صرف بھاگا 3 مرتبہ بھاگا فون کٹ کے, اور ایک مرتبہ لگاتا ہوں. ہاں لگاؤ 3 مرتبہ فون کٹ بھاگا. جینا حرام کرو مردود کی. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు.
नहीं उठा रहा। नहीं उठाएगा नहीं अब। जी जी ये आपको कर दिया, सुबह सुबह फ़ोन कर दिया मरदूद। ये लोग खुद जलील। असल में क्या होता है हज़रत, मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारे अकाबिर पर तबर्राबाजी करने नहीं आते, बल्कि अपने आला हज़रत, अपने धर्म की मिट्टी पलित करने आते हैं ये लोग। जी जी सही बात है। जबकि इसका आरत ने लिख दिया कि देवबंदी से गुफ्तगू करने वाला मुर्तद है, तो कैसे बचेंगे लोग। फिर यहाँ तक लिख दिया सवान आलत के अंदर कि देवबंदियों के चेहरे से भी दूर भागो, चेहरे देखने से भी, उसके साये से दूर भागो। फिर आमने सामने मुनाजरा कैसे करेंगे लोग। लेकिन इनका आला हजरत ने ऐसा वसूल धर्म दिया है कि हर कदम कदम, हर सांस पर जो है एक काफिर मुर्तद बन के जी रहे हैं लोग। सच बोल रहा हूँ हजरत। यही वजह है ये खफ्ती रफत बरकत नईमुद्दीन जो है मालेगांव का गुंडा हफ्ताखोर, इसकी हिम्मत नहीं होती कि अली असगर से फ़ोन कर लो, बात कर ले। मैं तो कई साथियों को कहा और मैं इनके लोगों को कहा, रज़ा खानियों को, कि जो ये खफ्ती नईमुद्दीन भड़काती और राहिल खान उससे मेरी बात करा देगा, उसके अकाउंट में तुरंत 1000 रुपये डाल दूंगा मैं, शर्त सराय से बात कर ले बस। ठीक है हज़रत, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाक। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफिरों को